الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تلک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیلۃ القدر انتہائی بابرکت والی رات ہے۔ اسے لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں۔ فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال کے تمام معاملات لکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو 1000 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اس رات اترتے ہیں اور اس رات عبادت کرنے والوں سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان بابرکت سلامتی والی رات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان مبارک میں پوری مکمل ایک سورت قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائی، جسے آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب کی کئی خصوصیات بیان فرمائیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں اسی صورت کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں ہی قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا اور پھر تقریباً 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بتدریج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے کہ اگر میری امت باکثرت برابر نیکیاں کرتی رہے اس کے باوجود بھی وہ سابقہ امتوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے شب قدر عطا فرمائی۔ سورہ قدر کے شان نزول کے ضمن میں بعض مفسرین نے ایک روح پرور اور ایمان افروز واقعہ نقل کیا ہے کہ گزشتہ امت میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات قیام میں گزارتے اور دن میں روزہ رکھا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کفار سے جہاد کرتے، اور آپ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا کرتے تھے۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ان لوگوں کا کوئی بھی حربہ کارگر نہ ہو سکا اور وہ آپ پر قابض نہ ہو سکے، تو ان لوگوں نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی کو دنیاوی لالچ دیا اور یہ کہا، اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی طریقے سے بھی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نیند کی حالت میں جب پائیں تو مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دیں۔ اس بیوی نے دنیاوی لالچ میں آ کر ان کی بات مان لی، اور ایک مرتبہ جب آپ پر نیند کا غلبہ تھا، آپ نیند کی حالت میں تھے، تو اس عورت نے، آپ کی بیوی نے آپ کو مضبوط رسیوں سے جکڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ آپ نے ایک زوردار قسم کا جھٹکا مارا اور وہ تمام کی تمام رسیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر آپ نے اپنی بیوی سے استفسار کیا کہ مجھے رسیوں میں کس نے باندھا؟ تو اس بیوی نے مکاری کے ساتھ جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کو آزمانے کے لیے رسیوں سے باندھا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ کتنے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو لہٰذا وہ وقت گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر وہ اس طاق میں رہی کہ دوبارہ اسے موقع ملے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اسے ایک بار پھر وہ موقع ملا جب آپ نیند کی حالت میں تھے، تو اس مرتبہ اس نے لوہے کی مضبوط زنجیروں سے آپ کو جکڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا پایا۔ پھر آپ نے ایک زوردار جھٹکا دیا تو وہ تمام لوہے کی زنجیریں اور کڑیاں الگ الگ ہو گئی۔ پھر آپ نے پوچھا تو اس عورت نے وہی جواب دہرا دیا کہ میں تو آپ کا امتحان لے رہی تھی، آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی کہ آپ کتنے زیادہ طاقتور ہیں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا راز اس عورت کے سامنے افشا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بہت زیادہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے، اور آپ نے اپنی بالوں جو آپ کی زلفیں تھیں اس کے متعلق بیان کیا کہ مجھے دنیا کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر یہ میرے بال جو سر کے ہیں۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ آپ کی طاقت جو ہے ان بالوں میں۔ پھر وہ انتظار میں رہی، طاق میں رہی۔ کچھ وقت گزرا، جب آپ نیند میں تھے تو اس عورت نے آپ کے ان 8 گیسو جو زمین تک لمبے تھے ان سے آپ کو باندھ دیا۔ آپ نے کافی زور لگایا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، مگر آپ اپنے آپ کو چھڑا نہ سکے، اور اس عورت نے آپ کو کفار کے حوالے کر دیا، اور کفار نے آپ کو بڑی بے دردی کی اور سفاکی کے ساتھ شہید کیا۔ پہلے آپ کے کان کاٹے، ناک کاٹی، آپ کی آنکھیں نکالی، اس طرح آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ولی کامل کی اس بے بسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کفار کو زمین میں دھسا دیا، اور آپ کی بے وفا لالچی بیوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اس پر بجلی گری اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادات و جہاد، تکالیف اور مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں ان پر بڑا ہی رشک آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو بہت ہی قلیل عمریں ملی ہیں، جس میں سے کچھ وقت نیند میں، کچھ طلب معاش میں اور کچھ وقت کھانے پینے میں گزر جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح عبادت و ریاضت نہیں کر سکیں گے، جس سبب سے بنی اسرائیل ہم سے عبادت و ریاضت میں بڑھ جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادات و جہاد، تکالیف اور مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں ان پر بڑا ہی رشک آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو بہت ہی قلیل عمریں ملی ہیں، جس میں سے کچھ وقت نیند میں، کچھ طلب معاش میں اور کچھ وقت کھانے پینے میں گزر جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح عبادت و ریاضت نہیں کر سکیں گے، جس سبب سے بنی اسرائیل ہم سے عبادت و ریاضت میں بڑھ جائیں گے۔ غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور آپ پر سورہ قدر پیش کی گئی اور آپ کو تسلی دی گئی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ کی امتی اس رات میں میری عبادت کریں گے تو وہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے اپنی مشیت کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعض افراد کو شب قدر خواب میں آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے، تو لہٰذا اسے تلاش کرنے والا آخری 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے۔ یاد رکھیے کہ شب قدر یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 رمضان المبارک کی شب، تو کبھی 23 رمضان المبارک کی شب، تو کبھی 25ویں، تو کبھی 27ویں، تو کبھی 29ویں رمضان المبارک کی شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی ہر رات اپنی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خصوصیت کے ساتھ شب بیداری کی اس میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔